بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکانا کیا ہے واسطے لوگوں کے تعجب کی بات، اکانا للناس عجبا ان اوحینا، یہ کہ منشأ تعجب یہ کہ بھئی کیا ہم نے الی رجل منہم، ایک مرد کی طرف، منہم جو انہی میں سے ہے، تو یہ اکانا حمزہ استفہام للتعجب کے لیے مطلب ہے ان کا تعجب قابل تعجب ہے کہ بشر کو رسول نہیں مانتے، حاصل ہے ان کا تعجب قابل تعجب ہے کہ بشر کو رسول نہیں مانتے۔ اب ذرا دیکھو، منہم کا معنی الی بشر من جنسہم، طرف بشر کے انہی کی جنس سے، روح المعانی ان یتعجبوا من ان یجعل اللہ، ان کا تعجب اس بات سے ہے کہ بنا دیا اللہ نے بشر الرسولہ، بشر کو رسول۔ تفسیر کبیر یقول تعالی منکرن علی من تعجب من الکفار، اللہ تعالیٰ نے نکیر کرتے ہوئے اس شخص پر کہ جس نے تعجب کیا ہے کافروں سے، ارسال مرسلین کا بشر سے، یعنی کافروں کو تعجب اس پر تھا بشر ہو کے نبی کوئی نہیں بن سکتا، بشر ہو کے عرشاں سے جا کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد نسا کوئی نہیں سکتا۔ یہ من ارسال المرسلین من البشر کما اخبر تعالی عن القرون الماضیہ، جیسے اللہ نے پہلے زمانے والوں کی خبریں دی ہیں کہ عن ابن عباس لما بعث اللہ تعالی محمد الرسول، جب اللہ نے محمد کو نبوت رسالت کا تاج پہنا کر بھیجا، انکرت العرب ذالک، عربیوں نے اس کا انکار کیا، او من انکر منہم فقال اللہ اعظم من ان یکون رسولہ بشرا، اللہ اس سے بڑا ہے کہ اس کا رسول بشر ہو جیسے محمد ہیں۔ قال فانزل اللہ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ تھوڑا سا یہ بھی غور کریں کہ اب بہت سارے مسائل قرآن کے اندر آ رہی، مسائل صرف وہ نہیں ہے جو دور کے بعد پڑھ رہی، یہ بھی سارے مسائل بشریت کا مسئلہ آ رہا ہے۔ منہم کا معنی بھی آ گیا، اس کے بعد اے قد عجبوا ان اوحینا الی رجل منہم کانوا یعجبون من ثلاث، تین چیزوں پر ان کا تعجب تھا، من انزال القرآن علی رجل منہم، ایک بشر پہ قرآن کا نازل ہونا جس کے خلائق اتیان مثل سے عاجز آ گئی اور تعجب کرتے تھے، وہی الی رجل منہم، ان کی طرف ایک انسان پر اور بھیجنا اس کو رسول بنا کر درمیان سب کے، یا من البشر، یعنی ان پر تعجب یہ تھا کہ اگر ہم میں سے بھی کوئی رسول بننا تھا تو کوئی مالدار، کوئی ملوک رسول بنتا، یہ غریب آدمی کیسے بن گئی ہے؟ تو خلاصہ کیا نکلا کہ یہ مشرکین کا پرانا فلسفہ ہے کہ بشریت اور نبوت جمع نہیں ہو سکتی، اور تمام انبیاء نے اس منطق کو توڑا اور فرمایا ان نحن الا بشر مثلکم، اور یہ مناظرہ بین الانبیاء والمشرکین ہر دور میں رہا ہے۔ انبیاء یہی دعویٰ کرتے رہے ہم بشر ہیں، اور مشرک اسی پہ لڑتے رہے بشر نبی نہیں بن سکتا، تا آ کے ہمارے دور کے مشرکین نے پیترا بدل دیا، عقیدہ ان کا بھی وہی ہے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہہ دیا آپ کی بشریت کا انکار کیا، بچو بچو نور، اندر اندر سے نور، اوپر اوپر سے بشر، اور جو پرانے مشرک تھے انہوں نے نبوت کا انکار کیا۔ منطق ایک ہی ہے
کہ اجتماع بین البشریت والنبوت محال، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. یہی عقیدہ ابلیس کا، وہی عقیدہ شیعوں کا اور وہی عقیدہ بریلویوں کا. انذر الناس اوحینا، ہم نے وحی کی. وہ وحی کیا ہے؟ انذر الناس، خلاصہ وحی کا کہ آگاہ کر لوگوں کو مخالفت احکام سے. الناس عموم رسالت کی طرف اشارہ ہے کہ سب لوگوں کو مخالفت احکام سے ڈرا. وبشر الذین آمنوا، پہلا فریضہ رسول کا انذر الناس، لوگوں کو ڈرا. انذر الناس یہ ان مفسر ہے، اوحینا کی تفسیر ہے. اور دوسرا فریضہ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبریاں سنا ان کو جو ایمان لائے. ان لہم قدم صدق، واسطے ان کے مرتبہ بلند ہے. عند ربہم، ان کے رب کے ہاں. قال الکافرون، کہا کافروں نے بے شک یہ البتہ جادوگر ہے. مبین، واضح. اب دیکھیں، ایک تو انذر الناس کا معنی کیا ہے؟ میں نے بتایا انذر الناس فمفسرۃ لأن الإيحاء في معنى القول ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة فإنما قدم الإنذار. بس تو کہتے ہیں یہ جو عبارت ہے نا انذر الناس، یہ مفسرہ ہے. کس چیز کی تفسیر کر رہا ہے؟ اوحینا کی، ہم نے وحی کی. کس بات کی؟ یہ کہ ڈرا. اور یہ متضمن ہے معنی قول کو. اوحینا قلنا کے معنی کو متضمن ہے. تو اس یہ جو ان ہوتا ہے نا، پہلے بتایا یہ تفسیر قول بنتا ہے، قول کی تفسیر کرتا ہے. تو جہاں اوحینا کی تفسیر کر رہا ہے تو اوحینا کا لفظ قول کا معنی اسی میں موجود ہے. اوحینا بمعنی قلنا انذر الناس، کام نے یہ کہ ڈرا. اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ جہاں ان جو ہے یہ مخفف من المثقل ہے، اصل میں تھا انہو. یہ آپ پڑھتے رہتے ہیں مخفف من المثقل. وہی کہہ رہا ہے کہ مخففۃ من الثقیلۃ بینما قدم الانذار علی التبشیر. یہ اور نقطہ ہے کہ انذار کو بشر پر مقدم کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ لأن التخلیۃ مقدمۃ علی التعلیہ. یہ میں سمجھا چکا ہوں. پہلے کیا ہوتا ہے؟ تخلیہ، میل کچھ ایل دور کی جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ تعلیہ، ہار سنگار کیا جاتا ہے. تو انذر میں جب ڈرائے گا تو اس میں تخلیہ ہوگا منیہات کو چھوڑنے کے لیے، اور پھر بشر خوشخبری سے ہار سنگار ہوگا. وَإِذَا مَا لَا يَنبَغِي مُقَدَّمٌ، پھر رتبت اعلیٰ فعل ما ينبغی، اور جو ما لا ينبغی ہے اس سے بچنا ما ينبغی کے کرنے سے پہلے مرتبہ ہے. لوگ تقویٰ سمجھتے ہیں کس کو؟ نوافل کو. آج کل تو خیر تقویٰ بہت نیچے آ گئی ہے. آج کل تو شلوار اونچی کر دو متقی ہے. ہاں، تو عام طور پہ تقویٰ سمجھا جاتا ہے نوافل پڑھو، اتنے منقوں والی تسبیح ساتھ رکھو، چاہے گپے لگاتے رہو اور کاڑ 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 لگی رہے. کئی حضرات، ہمارے ہاں ایک پیر تھا، وہ آرامی ایسے بولتا رہتا تھا اور تسبیح بھی پڑھتا رہتا تھا. تو میں نے اسے پوچھا یہ کیا؟ کہتے آپ کو کیا پتا؟ یہ ہم زبان سے گپے لگاتے ہیں
اور دل ہمارا ذکر کرتا ہے، اس لیے ہم ادھر متوجہ ہوتے ہیں دل. تو میں نے کہا پھر اس تسبیح کی کیا ضرورت ہے جب دل جاری ہے؟ بھائی تسبیح تو تب اٹھائی جاتی ہے کہ بھول نہ جاؤں. چلو ایک عادت پڑ جائے گی اللہ اللہ کرنے کی، تو یہ تسبیح تو مذکر آئے. تو جب تیرا دل ہی گدھے کا بچہ جاری ہے تو تجھے کیا ضرورت ہے تسبیح کی؟ لطیفے جاری ہے، 6 قلبی لطیفے جاری کرنے. آپ میں کوئی صوفی بیٹھے؟ کوئی صوفی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے جس کو یہ لطائف جاری کرنے کا طریقہ آتا ہے؟ تصوف والا صوفی کون ہے؟ شاباش ہاتھ کھڑا کرے جس کے لطائف قلبیہ جاری ہو. اچھا کوئی بھی نہیں؟ کون؟ کوئی نہیں، سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں ایک بھی نہیں. ویسے محرومی ہے آپ کی. اچھا بھائی، تو سب سے بڑا تقویٰ ہے کبائر سے بچ جاؤ، فرائض کو نہ چھوڑو. جو آدمی کبائر سے بچ گیا اور فرائض کا پابند ہو گیا وہ سب سے بڑا متقی ہے. نفلیں شفلیں پڑھنا، ادھر 100 رکعت نفل پڑھ رہا ہے تہجد کی، اور پھر اذان سے پہلے دوسروں کی 4 مرغیاں چوری کر لیے اسی تہجد والے وضو کے ساتھ. اب اگر وہ 100 رکعت نہ پڑھتا اور آرام کر کے چارپائی پہ سویا رہتا اور مرغی بھی چوری نہ کرتا تو اب 100 نفلیں نہ پڑھنا بہتر تھا. لیکن لوگ سمجھتے نہیں، آپ بھی نہیں سمجھتے. تو بھائی تقویٰ کہتے ہیں پرہیز کو، پرہیز بچنا ہے. اور تقویٰ کا اصل تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ترک ذنوب کے ساتھ ہے، گناہ نہیں کرنے. بے شک فرائض صرف پڑھو. وہ آدمی آپ کو یاد نہیں؟ حدیث میں آیا، وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ آ رہا تھا اور کچھ نہ کچھ بول رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہتے ہیں. یہ جو جٹ ہوتی ہیں ان کو آپ کوئی سبق بتائیں تو پھر یہ جب چلتے ہیں تو یہ بول رہے ہوتی ہیں، اسی کو دوہرا رہے ہوتی ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ اس نے پیش بھی کرنا تھا آپ کے سامنے سوال، اور رٹا لگا رہا تھا کہ کہیں تقریر بھول نہ جائے، رو پڑے گا تقریر بھول جائے گی. ہمارا ایک رشتہ دار تھا، وہ گھر سے نکلا، اس کو حکیم نے کہا کہ جاگ گل بنفشہ لے کے آ، اور اپنا ادریس کی دکان ہے اس سے گل بنفشہ لے آ. اب وہ شروع ہو گیا ایسے پڑھنا، گل بنفشہ گل بنفشہ گل بنفشہ گل بنفشہ، بھائی بھول نہ جائے، گل بنفشہ گل بنفشہ گل بنفشہ گل بنفشہ ذکر کر رہا ہے، اور ساتھ ادریس 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 ادریس. آگے گاڑی پہ چڑھا، کوئی ادھر ادھر متوجہ ہوا، تھوڑا سا بھول گیا، اور اس نے کہا گل بنفشہ کی جگہ گل بلولا گل بلولا گل بلولا، اور ادریس کی جگہ پہ ابلیس ابلیس ابلیس. یہ واقعہ ایسے لطیفہ نہیں، یہ سچا واقعہ ہے. وہ بالکل سادہ تھا بیچارہ. اب وہ پہنچ گیا بازار میں. تو یہ جٹ بازار میں ویسے بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی وحشی جانور آ جائے. بازار میں جب پہنچتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں. تو ادھر جا کے اس نے پوچھا کہ ہاں بھائی ابلیس کی دکان کدھر ہے؟ اس کو میں نے دیکھا ہوا تھا، وہ ادریس حکیم تھا، دلی طبیہ کالج کا فارغ تھا.
اور داڑھی اس کی سفید تھی اور لمبی داڑھی تھی، تو وہ سامنے بیٹھا ہوتا تھا، تو اس نے دکان سے پوچھا کہ وہ ابلیس کی دکان کدھر ہے؟ دکاندار بھی بڑے بے ایمان ہوتی، انہوں نے کہا بھائی وہ سامنے بیٹھے ابلیس، تو آپ سیدھے اس پہ جائیں اور وہاں پر آپ اونچا پوچھیں کہ بھائی تم میں ابلیس کون ہے، تو وہ خود بتائے گا کہ اچھا کیا لینا ہے، کہتا ہے کہ گل بلولا لینا ہے۔ وہ وہاں پہنچ گیا، سلام بھی جٹ جیسے ڈالتے ہیں، سلام علیکم، پہنچ گیا اور کہتا ہے بھائیو اے بھائی تم میں ابلیس کون ہے؟ سب اس کی طرف دیکھتے، کہتے ہیں وہ جو داڑھی والا بیٹھا تھا، تو اس نے پوچھا تو تھا، کہتے ہیں بھائی بولتا کیوں نہیں، ابلیس تو نہیں ہے، ابلیس تو ہے۔ اس نے کہا بھائی کیا چیز تجھے ضرورت ہے؟ اس نے کہا گل بلولا ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا گل بلولا پوری دکانوں مارکیٹوں میں نہیں ہے، چل دفع ہو جا باہر۔ تو اس کو ساتھ والے کو کہتے ہیں یار ابلیس کی تھوڑی سی منت کرو، یہ ناراض ہو گیا ہے، یہ گل بلولا نہیں دے رہا، تو میں اتنا دور سے آیا ہوں۔ تو یہ جٹ اسی طرح بولتے رہتے ہیں۔ وہ بھی آ رہا تھا بولتے ہوئے، بھئی اے کیا پہنچوں گا؟ صحابہ کہتے ہیں سمجھ تو ہمیں کچھ نہیں آتی تھی، صرف دبیہ صوتی ہی، اس کی گونج شونج ہمیں معلوم ہو رہی تھی بھی کوئی چیز پڑھ رہا ہے۔ آ گیا نبی کریم علیہ السلام کے سامنے اور کہتا ہے میں چند کڑوی کڑوی باتیں کروں گا، غصہ نہ کرنا۔ پہلے تو یہ قسم اٹھاؤ کہ اللہ نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے، قسم اٹھا کے کہو۔ یہ تو نبی پاک علیہ السلام کا علم تھا، ورنہ ہمارے پاس کوئی ادھر بیٹھے اور کہے بھئی تم قسم کھاتے ہے تو مولوی ہے، اس کا جو اشر ہوگا سو ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اس نے کہا کیا قسم اٹھاتا ہے کہ یہ جو شہادت اللہ الہ الا اللہ یہ کلمہ یہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اس نے کہا پھر قسم اٹھاتا ہے 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں یا اپنی طرف سے کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہے۔ اس نے کہا پھر قسم اٹھاتا ہے یہ زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے یہ اللہ نے فرض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ بھی اللہ نے فرض کی ہے۔ روزے اللہ کی قسم، آپ نے ساری چیزوں کی قسم اٹھائی۔ اس نے کہا اچھا اب مجھے یقین آ گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ایک تو توحید پر پکا رہوں گا، تجھے رسول مانوں گا، 5 نمازیں پڑھوں گا، لیکن ایک نماز ایک رکعت بھی اور کوئی نہ پڑھ سکے۔ بالکل 1 مہینے کے روزے رکھوں گا، ایک روزہ بھی زائد کوئی نہ رکھ سکتا، صرف مہینے دے روزے۔ کوئی زکوٰۃ کوئی نصاب بنا تو صرف 2.5 روپے دوں گا 100 کے ساتھ، 1 آنا بھی اوپر نہیں دوں گا، پیسہ بھی نہیں دوں گا۔ السلام علیکم۔ اس طرح اس نے چادر اوپر کی اور یہ سنا کر یہاں چل پڑا۔ تو آپ نے فرمایا کہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا ان صدق۔ اگر اس بات پہ پکا رہ گیا نا تو پھر یہ زمین پہ کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو یہ جا رہا ہے، وہ نوافل پہ نہیں جنت مل رہی۔ اس آج لوگوں میں یہ سب سے بڑی خرابی ہے کہ نفلیں پڑھیں گے، تسبیحیں
اور زائد اعمال پہ زور دیں گے، حالانکہ سب سے بڑا تقویٰ ہے فرائض کو آسان طریقے سے ادا کرنا۔ جو فرض چیزیں ہیں ان کو خوبصورت طریقے سے ادا کرو، اور جو جہاں صریح نہیں آ گئی ہے، جس کا نام کبائر ہے، بس یہ اپنے آپ سے عزم کر لو کہ کبیرہ کے قریب نہیں جانا، یہی تقویٰ ہے، اس کے ہٹ کے کوئی تقویٰ نہیں۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کبائر سے بائیکاٹ، کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرنا اور فرض نہیں چھوڑنا۔ ان دو چیزوں پہ پکے رہ جاؤ، پکے جنتی ہو۔ اور آج کل آپ جب تربیت دیتے ہیں لوگوں کو، ایک نئے آدمی کو آپ نمازی بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بھئی عشاء کی 17 رکعتیں ہیں۔ اب وہ نیا نیا ہوتا ہے تو 17 رکھتے 2 دن پڑے گا، 3 دن وہ نماز ہی چھوڑ جاتا ہے، اور اس کا گناہ آپ کو ملے گا۔ آپ اس کو ابتداءً کسی کو نمازی بنانا ہے، ان کو فرض بتاؤ، تو یہ فرض کم از کم پڑھ، نوافل سنتے بعد میں بتاؤ، وتر شتر بعد میں۔ لیکن آپ کی تربیت ہی غلط ہے۔ پہلے ایک آدمی نیا نیا نمازی بن رہا ہے، آپ اس کو جناب لگا رہے ہیں نوافل پر، سنتوں پر، ساری چیزیں۔ اب ایک آدمی نیا نمازی ہو اور اس کو 17 رکعتیں یکدم پڑھنی پڑ جائیں عشاء کی، وہ تو نہیں پڑھے گا۔ تو فرض نہ چھوٹے، جو بھی ہو جائے فرائض نہ چھوٹے، اور کبائر کے قریب نہ جاؤ، درمیان کا معاملہ پورا ہو جائے گا۔ تو یہ سب سے بڑا تقویٰ ہے۔ اس لیے ان میں بھی کہ جو ما لا ينبغی ہے اس سے بچنا مقدم ہے، اور ما ينبغی پر عمل کرنا مؤخر ہے، اس لیے انذار کو مقدم کیا اور تبشیر کو مؤخر کیا۔ دیکھو ایک چیز بھی قانوناً آ جائے تو پورا دین سمجھ آ سکتا ہے۔ انذر الناس وبشر الذین آمنوا، خوشخبریاں سنا ان کو جو ایمان لائے۔ خوشخبری کس کے لیے؟ ایمان لائے۔ اے جو عید پر تم مشرکوں کو عید مبارک دیتے ہو، وہ ایسے ہے جیسے ہجڑے کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہو، اس کے روزے کوئی نہیں، تم مبارک دے رہے ہو۔ میں نے جی عید مبارک تے رکھے رمضان دیا مبارکاں تے آئیاں لانتا مبارکاں۔ مشرک کی تو ساری لعنت ہے، اس کا روزہ ہے ہی نہیں۔ اور سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ ہاں، خصوصاً یہ تبلیغی بڑی پگڑی باندھ کے رہ بنڈی یہ مشرکوں کے پاس جاتا ہے، اے جی رمضان مبارک، عید مبارک۔ اور اس رہ بنڈی کی تو ایسا آدمی ہو جو یضربو دبرہ اور وجہہ۔ ہاں بھئی دیکھو، سبحان اللہ۔ ان لہم قدم صدق، ایمان والوں کو خوشخبری دے میرا پیغمبر۔ کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم قدم صدق، کہ ان کے لیے مرتبہ بلند ہے ان کے رب کے ہاں۔ اس قدم صدق کا معنی اصل میں پنجابی میں ہے، اردو والوں کو بتا دیا میں نے، مرتبہ بلند ہے ان کے رب کے ہاں۔ اور قدم صدق کا معنی ہے خوشخبریاں دے ایمان والوں کو، کیونکہ انہاں دے پیر پکے تے ہیں، انہاں دے پیر پکے تے ہیں، کچے تے نہیں۔ ان لہم قدم صدق، ان کے پاؤں مضبوط زمین پہ ہیں، منزلتن رفیعتن مدارک، یعنی جو ایمان ہے یہ قدم راسخ ہے، اس پر اعمال قبول ہوں گے،
انہاں دے پیر پکے تے اتے جڑا مشرک ہے او بالکل کھوں وچ پھسے ہیں، مشرکاں دے پیر کھوں وچ کھمبے ہوئے تے مومناں دے پیر پکے تے انہاں دے اعمال قبول ہیں۔ قدم صدق، مومن کا عمل قبول ہوگا، اس لیے اس کے پاؤں مضبوط ہیں۔ مشرک کا عمل برباد ہے، اس لیے مشرک جتنے حج کرے، نمازیں پڑھے، بزرگ بن جائے، متقی بن جائے، اتقا بن جائے یا اکفر بن جائے یا اس سے بھی کوئی بڑا شیطان بن جائے، مشرک کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ قدم صدق، پکے پیر موحداں دے، ان لہم، واسطے ان کے۔ اب اس پر ذرا دیکھنا ہے قدم صدق کا کیا معنی۔ یہ صلی لذل عرش واتخذ قدما تنجی کا یوم الاسار والضلال، صلی لذل عرش، قرطبی کہتا ہے نماز پڑھ عرش والے کے لیے، دعا کر عرش والے سے، واتخذ قدما، اور پکڑ لے ایسا قدم پکڑ کہ تجھے نجات دے، یوم الاسار والضلال، جس دن آدمی پھسل رہا ہوگا اور کھوں میں کھمبا ہوتی، اس وقت پکا پیر تجھے مل جائے اور دھنسنے سے بچ جائے۔ یہ معنی ہے تنجی کا یوم الاسار والضلال۔ ضلال کا معنی ہوتا ہے زمین پر، کیچڑ والی زمین پہ پھسل جانا۔ تو میں نے جو پنجابی معنی کیا اسی کے مطابق ہے عربی میں۔ وَقَوْلُوا قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اس کا معنی ہے ان کی فضیلت سابقہ، یہ مصدر ہے مفردات، فَحَقِيقَتُهُ أَنَّهُ كِنَایَةٌ عَنِ السَّعْیِ فِی الْعَمَلِ الصَّالِحِ، یہ کنایا ہے عمل صالح کی مقبولیت میں، فَكَنَّا عَنْهُ بِالْقَدَمِ كَمَا يُكَنَّا عَنِ الْإِنْعَامِ، جیسے انعام کو ید سے کنایا کیا جاتا ہے، اور ثنا باللسان، تو یہ کنایا جیسے میں نے کہا، انعام دینے کو کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ سے تعبیر کرتی ہیں۔ تو اسی طرح عمل کی مقبولیت کو قدم صدق سے تعبیر کیا۔ حسان نے شعر کہا، لَنَا الْقَدَمُ الْعُلْيَا إِلَيْكَ وَخَلْفَنَا لِأَوَّلِنَا فِي طاعة اللَّهِ تَابِعُونَ يُرِيدُ السَّابِقَةَ بِإِخْلَاصِ الطَّاعَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ تو مطلب کیا ہے؟ لَنَا الْقَدَمُ الْعُلْيَا إِلَيْكَ وَخَلْفَنَا، حضرت حسان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا قدم اوپر ہے، یعنی اخلاص میں آگے ہے اور طاعت میں۔ اور زجاج کہتے ہیں قدم صدقن کا معنی درجات عالیۃ، اونچا درجہ، اونچا مقام، وعنہ منزلۃ رفیعۃ، قدم صدق کا معنی اونچی منزل، اونچی بلڈنگ، اور اسی سے ایک ذر رما کا قول ہے، قدم لا ينکر الناس انہا مع الحسب العادی سمت علی البحر، بحر محیط، وعلم ان السبب فی اطلاق لفظ القدم علی هذه المعانی ان السعی، اور آگے کیا ہے بھئی؟ لا یاصل الا بالسابق، اور دوڑ اور آگے بڑھنا یہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ پاؤں سے۔ دوڑتا بھی آدمی سر سے تو نہیں، پاؤں سے دوڑتا ہے، اور سبقت بھی ملتی ہے کس سے؟ پاؤں سے۔ تو مسبب کا نام رکھا گیا اس میں سبب سے، جیسا کہ نعمت کو رکھا جاتا ہے ید سے۔ ختم۔ تو مطلب کیا ہے؟ تین معنی، ایک معنی پنجابی اور دوسرا معنی مرتبہ بلند
اور مقصد اس سے ہے کہ اعمال عند اللہ قبول ہے ایمان والوں کے۔ قال الکافرون، شکوہ ہے، کہا کافروں نے، نہیں یہ مگر جادو واضح